السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ 14واں پارہ ربما، اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کی قیامت کے دن ایک جو وہ آرزو اور تمنا کریں گے اس کا ذکر کیا۔ وہ کہیں گے لو کانوا مسلمین، کہ کاش وہ دنیا میں مسلمان ہوتے اور اللہ کے فرما بردار بن کر زندگی گزارتے، لیکن ظاہر ہے وہاں پر ان تمناؤں اور آرزوؤں کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ دنیا میں سے کھائیں پئیں فائدہ اٹھائیں، ویلہہم الامل، اور دنیا کے اندر جو جھوٹی تمنائیں آرزویں ہیں ان کو غافل کر دیں، فسوف یعلمون، پھر ان قریب یہ جان لیں گے، ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ قیامت کا دن بھی آنا ہے اور اسی طرح سے مرنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنا بھی برحق ہے۔ ان قریب اس کو یہ اچھی طرح سے جان لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کا یقین ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن مجید آج بھی اسی حالت میں محفوظ ہے کہ جس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اس کے ایک نقطے اور ایک حرف میں بھی ان 14 صدیوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ بعض لوگ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اپنی اصلی شکل کے اندر موجود نہیں ہے، اپنے اس عقیدے کا پہلے وہ اظہار کرتے رہے، لیکن ماضی قریب کے اندر وہ اپنے اس باطل عقیدے کو چھپاتے رہے۔ اب دور حاضر میں انہوں نے اپنے اس عقیدے کا آہستہ آہستہ اظہار شروع کر دیا ہے۔ ان میں سے بعض لوگوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جو اصل قرآن ہے، حقیقی جو قرآن ہے، وہ عنقریب ہم منظر عام پر لائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ اصل قرآن کون سا تھا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کہ ایسی فکر اور سوچ رکھنے والے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ قرآن مجید کی اصل میں 17,000 آیتیں تھیں۔ اس وقت جو قرآن ہمارے درمیان موجود ہے اس میں 6,200 سے کچھ اوپر آیتیں ہیں۔ تو اس کے کہنے کے مطابق اگر 17,000 آیتیں تھیں تو اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 11,000 قرآن کی آیتیں اس وقت غائب ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے جو گارنٹی دی تھی، جو ضمانت دی تھی کہ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو پھر اس گارنٹی اور ضمانت کا کوئی معنی نہیں بنتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کے اوپر ایمان لانے میں یہ بات شامل ہے کہ قرآن کریم کے محفوظ ہونے اور اس کے غیر تبدیل شدہ ہونے کے اوپر بھی بندے کا ایمان ہونا چاہیے۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا اس بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس پارے کے دوسرے رکوع کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ایک بار پھر سے ذکر کیا، اور جس کی تفصیلات پہلے گزر چکی ہیں۔ یہاں پر 2 باتیں وہ ہماری نصیحت اور عبرت کے لیے بہت زیادہ قابل غور ہیں۔ پہلی بات، جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنے یہاں سے دھتکار دیا اور کہا کہ تیرے اوپر لعنت ہے، یہاں سے دفع ہو جا، تو اس نے ایک بات یہ کہی تھی لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں بھی زمین کے اوپر جا کر ان کے لیے یا اللہ تیری نافرمانیوں کو، گناہوں کو، غلط کاموں کو میں مزین کر دوں گا، خوبصورت بنا دوں گا۔
جس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس انداز سے اپنا جال بچھاتا ہے اور اس انداز سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا ہمیں اس کا یہ حربہ معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ہماری نظر کے اندر وہ کسی غلط کام کو، کسی برائی کے عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کر رہا ہے تو ہمیں فوراً یہ بات یاد آ جانی چاہیے کہ یہ اس کا وہی طریقہ ہے جس کا اظہار اس نے اس وقت اللہ رب العالمین کے سامنے کیا تھا، لہٰذا اس کے اس دھوکے کے اندر ہم نے اپنے آپ کو نہیں آنے دینا ہے۔ دوسری بات، شیطان نے خود کہا تھا الا عبادک منہم المخلصین، کہ یا اللہ تیرے جو مخلص بندے ہوں گے اولاد آدم میں سے، ان کے اوپر میرا زور نہیں چلے گا، میرا وار ان کے اوپر کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ میرے جو بندے ہوں گے واقعتاً تیرا زور ان کے اوپر نہیں چلے گا، تیرا بس ان کے اوپر نہیں چلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مقام کے اوپر کہ ھذا صراط علی مستقیم، یہ وہ سیدھا راستہ ہے جو سیدھا میری طرف ہی آتا ہے، جس سے پتہ چلا وہ صراط مستقیم کہ ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے جس صراط مستقیم کا ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، اس سیدھے راستے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ جب ہم مخلص ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہمارے اندر اپنے رب کے لیے، اپنے خالق مالک کے لیے اخلاص ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف شیطان کے حملوں سے بھی محفوظ رکھے گا بلکہ سیدھا راستہ اللہ دکھائے گا بھی صحیح، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا، اس کے اوپر ثابت قدمی بھی عطا فرمائے گا۔ تو کمی ہمارے اندر ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اخلاص اپنے اندر لے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنی ہے۔ اس کے بعد اس سورت کے یعنی سورت الحجر کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، ہم نے آپ کو قرآن عظیم بھی دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت اور تفسیر یہ فرمائی کہ 7 المثانی بھی سورہ فاتحہ ہے اور القرآن العظیم بھی سورہ فاتحہ ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث اور اس آیت سے سورت الفاتحہ کی عظمت اور فضیلت ثابت ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ کافروں کو دنیا کی جو خوبصورتی، دولت، زیب و زینت، خزانے اللہ نے عطا فرما دیے ہیں، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا ہے۔ مطلب سورہ فاتحہ کی شکل میں، قرآن مجید کی دیگر صورتوں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایسا خزانہ اور ایسی عظیم دولت عطا کی ہے کہ اس خزانے اور دولت کے آگے کافروں کے سونے چاندی خزانوں اور دولت کے انبار کوئی معنی اور حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ نے آپ کو جو دین کی، قرآن کی دولت عطا کی ہے، آپ کی نظر میں وہ دولت اور وہ خزانہ سب سے زیادہ قدر و قیمت والا ہونا چاہیے۔ انسان یہ نہ ہو کہ کافروں کی دنیاوی شان و شوکت دیکھ کر، مالداروں کا دنیا کا مال دیکھ کر، ان کی دولت دیکھ کر، ان کے خزانوں کے ڈھیر دیکھ کر، ایک بندہ جس کو اللہ نے دین کی دولت عطا فرمائی ہو، دین کی سمجھ عطا فرمائی ہو، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہو، وہ اپنے آپ کو ان کے سامنے حقیر سمجھنا شروع کر دے، یہ اس کے شان شان قطعاً نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کی نظر میں قرآن کی، دین کی اور شریعت کے علم کی وہ قدر و قیمت نہیں ہے جو اس کے دل کے اندر حقیقی معنوں میں ہونی چاہیے تھی۔ دنیا کے پیسے، دنیا کی دولت، دنیا کے خزانے، ان کی کیا اوقات ہے؟ پوری دنیا کے خزانے اکٹھے ہو کر قرآن کریم کی ایک آیت کی قدر و قیمت کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اتنا عظیم خزانہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی صحیح معنوں میں اس کی قدر و قیمت کو جاننے والا ہو۔ اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں سے غمگین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو آپ نے اس حالت کے اندر کیا کرنا ہے؟ یعنی اپنے غم اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو 3 کام بتائے ہیں۔ پہلا کام، آپ نے اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان کرنی ہے،
یعنی آپ کی زبان کے اوپر اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کی تحمید، اللہ کی تسبیح کے کلمات سے آپ کی زبان تر رہنی چاہیے۔ دوسرا کام وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جائیں۔ نماز کا پڑھنا، نماز کے اندر سجدے کرنا، کثرت کے ساتھ سجدے اور لمبے لمبے سجدے، یہ دل کے غم اور پریشانی کو ہلکا کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے بہت ہی مفید عمل ہے۔ اور تیسری بات فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک آپ کو موت نہ آ جائے، زندگی کی آخری سانس تک آپ نے اپنے رب کی عبادت کرتے رہنی ہے۔ عبادت کے اندر تسلسل اور عبادت کے اندر انقطاع نہ ہو، بندہ تسلسل کے ساتھ، پوری رغبت اور شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت مرتے دم تک کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی بندے کے دل کا غم، اس کی پریشانی اور اس کے دل کے اوپر جو بوجھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سورت النحل شروع ہو رہی ہے، اور اس سورت کا بنیادی موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ کر کے توحید کو بیان کرنا اور شرک کی تردید کرنا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے، کہ جو انعامات انسان کے اوپر موجود ہیں، جن انعامات سے ہر انسان، تقریباً ہر انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق ہے، جانوروں کا پیدا کیا جانا، جانوروں کے آگے پھر فوائد ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ستارے بنائے، ستاروں کے ذریعے انسان اپنا راستہ دیکھتا ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے اس کے فوائد ہیں، اور بے شمار اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یہاں پر ذکر کی ہیں۔ مختصر یہ اللہ نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے اس سورت کو مفسرین نے، علماء نے ایک نام سورت النعم کا بھی دیا ہے، کہ سورت میں اللہ کی نعمتوں کا بکثرت ذکر ہے۔ تو اس سورت کی اس آیت سے پتہ چلا ہمارے پاس جو بھی نعمت ہے، مال کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں، اور اسی طرح سے رزق کی فراخی کی شکل میں، خوشحالی کی شکل میں، امن و امان کی شکل میں، کوئی بھی ہمارے پاس نعمت ہو، وہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، وہ اللہ کا کرم ہے، کسی سرکار کا کرم نہیں ہے۔ لوگوں نے آج عجیب و غریب عقیدے بنا رکھے ہیں، اشعار بھی بنا رکھے ہیں، اس کے اوپر نعتیں بنا رکھی ہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ آقا کا کرم نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ اب یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں، اس قدر نعمتیں ہیں، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ ان نعمتوں کے مقابلے میں انسان کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کا شکر گزار بنتا، لیکن انسانوں کی اکثریت ان نعمتوں کے مقابلے میں اللہ کی ناشکری کا راستہ اختیار کرتی ہے، اور رب کی ناشکری کی سب سے بڑی صورت یہ ہے کہ انسان اپنے منعم جو نعمتیں عطا کرنے والا ہے اس کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک کر دے، کسی مخلوق کو مخلوق سے اٹھا کر خالق کے مقام اور درجے پر لے جائے، اس کی برابری کر دے۔ یہ خالق اور مالک کی سب سے بڑی ناشکری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر توحید کا بھی ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے شرک کی تردید کی ہے، بلکہ تمام نبیوں کے بھیجے جانے کا مقصد اس طرح سے بیان فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، البتہ تحقیق قسم اس بات کی، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا۔ رسول کی دعوت یہ تھی ان اعبدوا اللہ، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت یعنی غیر اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کچھ لوگوں نے عقیدے گھڑے عجیب و غریب، کچھ لوگوں نے کہا کہ الہ جو ہے، معبود ہے، وہ دو ہے۔ اللہ نے ان ناشکروں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد۔ اللہ نے فرمایا دو الہ معبود نہ بناؤ، وہ اکیلا معبود ہے، وہ ایک ہی معبود ہے۔ کچھ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری اس طرح سے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کی۔ مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان ناشکروں کی یہاں پر تردید کی ہے۔ کچھ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح سے ناشکری کی
کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی اور ان کو جھٹلایا، ان پر ایمان نہیں لائے، اللہ نے سورت کے اندر ان لوگوں کا رد بھی فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں اس طرح سے ناشکری اور نعمتوں کی ناقدری، احسان فراموشی کا راستہ اختیار کیا کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب اس کے اوپر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اس کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر کیے جانے والے اعتراضات کا بھی تفصیلی جواب دیا ہے اور اپنی کتاب کلام مجید قرآن مجید اس کے اوپر کیے گئے اعتراضات کا بھی یہاں پر تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے۔ اگر کوئی ان تمام تفصیلات کو پڑھنا چاہے تو وہ سورہ النحل کو ترجمے اور تفصیل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے، اس کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ ان موضوعات کو کس قدر تفصیل کے ساتھ اس سورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اللہ کی وحدانیت کی بہت ساری نشانیاں اور دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، ہم صرف دو کے اوپر غور کرتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک چوپایوں کے اندر، جانوروں کے اندر تمہارے لیے عبرت ہے۔ یہاں پر دودھ دینے والے جانور خاص طور پر مراد ہیں۔ عبرت کیسے ہے، نصیحت کیسے ہے؟ فرمایا کہ ہم خون اور گوبر کے درمیان سے دودھ نکال کر خالص اور ذائقے دار لذت والا دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں، اس لحاظ سے تمہارے لیے ان چوپایوں جانوروں کے اندر عبرت اور نصیحت ہے۔ عبرت اور نصیحت کیسے ہے؟ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے، کائنات کے نظام کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، اور اسی طرح سے یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں یہ ایک خود کار سسٹم ہے، خود کار سسٹم ہے، آٹومیٹکلی یہ چل رہا ہے۔ ان سے یہ سوال ہے کہ اگر یہ خود کار سسٹم ہے، آخر کبھی تو ایسا ہوتا نا کہ جانور کا دودھ نکالتے ہوئے اس دودھ کے اندر خون مکس ہو جاتا، کبھی اس کے اندر گوبر مکس ہو جاتا، آخر اس جانور کے اندر، اس کے تھنوں کے اندر جہاں سے دودھ نکلتا ہے، ایسا کون سا فلٹریشن پلانٹ فٹ ہے کہ جو فلٹریشن پلانٹ خون اور گوبر کی آمیزش کے بغیر بالکل صاف ستھرا بلکہ ان انتہائی عمدہ ذائقے والا دودھ نکالتا ہے؟ اگر اس جانور کو چیر کر پھاڑ کر دیکھا جائے اور اس کی اس جگہ کو چیر کر دیکھا جائے، وہاں پر کوئی فلٹریشن پلانٹ نہیں ملے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے اور یہ اللہ کے وجود کی بھی دلیل ہے اور اللہ کی توحید کی بھی یہ بہت بڑی دلیل ہے، لیکن اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے۔ شہد کی مکھی کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ شہد کی مکھی جب یہ اڑتی ہے اپنے چھتے سے تو یہ گندگی والی چیز پر نہیں بیٹھتی ہے، خراب چیز پر، بدبودار چیز کے اوپر نہیں بیٹھتی ہے، یہ پھولوں کے اوپر بیٹھتی ہے، اچھی چیزوں کے اوپر بیٹھتی ہے، سبزیوں کے اوپر، پھلوں کے اوپر، ان کے اوپر جا کر یہ وہاں سے اپنی خوراک لیتی ہے، رس چوستی ہے، اس کے بعد اپنے چھتے کے اندر آ کر یہ شہد بناتی ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ آخر یہ شہد کی چھوٹی سی مکھی، اس کے اندر ایسا کون سا پلانٹ فٹ ہے کہ بظاہر تو اس نے پھول کا رس چوسا ہے، بظاہر اس نے پھل کا رس چوسا ہے، بظاہر اس نے جو ہے نا پتوں کو چوسا ہے اور سبزیوں کو چوسا ہے، آخر کون سے اس کے اندر ایسا پلانٹ لگا ہوا ہے کہ یہ پھر اس کے پیٹ سے شہد نکلتا ہے جو نہ صرف عمدہ ذائقے والا ہوتا ہے بلکہ میٹھا بھی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے شہد کی مکھی کے پیٹ کے اندر کوئی شوگر فیکٹری تو نہیں لگی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ وہ شوگر وہاں سے مکس ہو جاتی ہے، یہ چیز وہاں سے مکس ہو جاتی ہے، اس طرح سے شہد تیار ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شہد کی مکھی کو اتنی سوجھ بوجھ کہاں سے آئی؟ مکھی دوسری بھی تو ہے نا، یہ عام مکھیاں جو ہیں گندگی کے اوپر، بدبو کے اوپر اور اسی طرح سے غلاظت کے ڈھیر کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے، اچھی چیز اور اسی طرح سے غلاظت ہر جگہ پر بیٹھ جائے گی، لیکن شہد کی مکھی اتنا اس کو سمجھ کس نے دی ہے، عقل کس نے دی ہے؟ قرآن نے اس کا جواب دیا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی خود رہنمائی کی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو القاء ہوتا ہے، اس کی رہنمائی ہوتی ہے کہ تو نے فلاں پاکیزہ جگہ کے اوپر جا کر بیٹھنا ہے، تو نے اس طرح سے واپس اپنے چھتے میں آنا ہے، شہد اس طرح سے تیار ہوگا، اور پھر شہد اٹھانے والا لینے والا آتا ہے، مکھیوں کو دور کرتا ہے، اس کا چھتا اٹھاتا ہے، اس کو نچوڑتا ہے، شہد خالص شہد اس میں سے نکلتا ہے، خود بھی استعمال کرتا ہے، بیچتا ہے، اس کے اندر لوگوں کے بے شمار فائدوں کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے فیہ شفاء للناس، اس شہد کے اندر لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے شفا رکھی ہے۔ تو شہد کے اندر بھی شفا موجود ہے، حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے شہد کے اندر شفا موجود ہے۔ تو اس لیے دیگر جو علاج کے طریقے ہیں ان کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو قرآن اور حدیث کے اندر علاج کے طریقے بتائے گئے ہیں، بندہ ان علاج کے طریقوں کو بھی اختیار کرے، ان دواؤں کے ذریعے بھی علاج کرے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر جس علاج کا جو طریقہ بتایا گیا ہو، جس چیز کے بارے میں بتایا گیا اس کے اندر شفا ہے، اگر اس کو اس طرح سے استعمال کریں گے جیسے اس کو صحیح معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کی صحیح کیفیت کے ساتھ، صحیح صورت کے ساتھ، تو پھر اس کے استعمال سے ضرور شفا حاصل ہوگی۔ لیکن اگر کسی بندے کو علم نہ ہو، وہ اس کا خود غلط استعمال کر بیٹھے اور پھر اس کو نقصان ہو، تو وہ اب یہ جھٹلانا شروع کر دے کہ قرآن کے اندر یہ بات غلط لکھی ہوئی ہے، حدیث کے اندر یہ بات غلط لکھی ہے، میں نے خود تجربہ کیا ہے، اس کے اندر کوئی شفا نہیں ہے۔ غلطی اس کی اپنی تھی، اور جھٹلا کس کو رہا ہے؟ قرآن یا حدیث کو جھٹلا رہا ہے۔ اگر قرآن نے کہہ دیا شہد کے اندر شفا ہے، حدیث کے اندر آ گیا شہد کے اندر شفا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ شہد کے اندر واقعی شفا ہے۔ اگر کسی کو استعمال کرنے سے افاقہ نہیں ہوا، اس کی تکلیف دور نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہیں نہ کہیں شہد کے استعمال کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور غلطی کی ہوگی، ضرور اس نے گڑبڑ کی ہوگی، یا تو اس کی مخالف کوئی چیز استعمال کرنی ہوگی، یا اس کو صحیح طریقے سے اس کا استعمال سمجھ نہیں آیا ہے، یا اس بیماری کے لیے اس کو کیسے استعمال کرنا تھا اس کو اس کا علم نہیں تھا۔ تو اس لیے قرآن حدیث کے اندر کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آخر میں جا کر اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی جو قسمیں ہیں نا، ان کو آپس میں فساد کا ذریعہ نہ بناؤ۔ بعض لوگ بے دھڑک قسمیں اٹھا دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھا دیتے ہیں، اور ان کی جھوٹی قسم کا جو برا اثر ہے وہ صرف ایک فرد، دو افراد، ایک خاندان، دو خاندان کے اوپر نہیں پڑتا ہے، بلکہ بسا اوقات ایک بندے کی جھوٹی جو قسم ہوتی ہے اس کے فتنے کے اندر پوری ایک قوم اور پورا معاشرہ اس کی لپیٹ کے اندر آ جاتا ہے۔ بندہ خود بھی فساد پھیلاتا ہے اور اسی طرح سے خود بھی فساد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، لوگوں کو بھی فساد کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے قسموں کا معاملہ انتہائی حساس ہے، اور جھوٹی قسم اٹھانا شریعت اسلامیہ کے اندر اس کا بہت بڑا جرم ہے، اور اس کو کبیرہ گناہوں کے اندر شمار کیا گیا ہے۔ دوسری بات اللہ نے یہاں پر یہ فرمائی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ تمہاری زبانیں جو جھوٹ کہتی ہیں اس جھوٹ کی بنا پر تم یہ نہ کہو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ دو۔ یاد رکھو، جو لوگ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، بہتان بازی کرتے ہیں، وہ فلاح نہیں پا سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ دین کے مسئلے میں، دین کے معاملے میں ہمیں بغیر علم کے گفتگو نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر جب حلال اور حرام کی بات آ جائے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں سے کئی ایسے مسلمان ہوتے ہیں ان کو بالکل علم نہیں ہوتا ہے، دین کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا ہے، لیکن حلال اور حرام کے مسئلے میں وہ اتنی جرت کے ساتھ بے خوف گفتگو کر رہے ہوتے ہیں گویا کہ حلال و حرام کا ان سے بڑا عالم اس دنیا کے اندر کوئی نہ ہو۔ حالانکہ جب حلال یا حرام کی بات آتی ہے بڑے بڑے علماء خاموش ہو جاتے ہیں، علم کے سمندر ان کی زبانیں حلال اور حرام کے مسئلے بیان کرتے ہوئے لڑکھڑا جاتی ہیں۔ لیکن عجیب جرت آج نظر آ رہی ہے، علم بالکل نہیں ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے جی میرے علم کے مطابق، تیرا علم کیا ہے؟ کوئی علم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کو، نہ قرآن کا پتہ ہے نہ حدیث کا پتہ ہے۔ میری معلومات کی حد تک میرے نزدیک یہ حلال ہے، میرے نزدیک یہ حرام ہے۔ یہ اس قسم کی باتیں یہ جو انسان بے دھڑک اڑ کر کرتا ہے، یقیناً وہ کسی چیز کو حلال کہہ کر یا کسی چیز کو حرام کہہ کر کسی نہ کسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کے اوپر ضرور جھوٹ باندھے گا۔
کیونکہ حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ ہمارے کسی چیز کو حلال یا حرام کہنے سے وہ چیز حلال یا حرام نہیں ہو جائے گی۔ اس لیے اپنی زبان کی اس معاملے میں بہت زیادہ حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ عمومی طور پر انسان دین کے کسی مسئلے کے بارے میں بغیر علم کے گفتگو نہ کرے، اور خصوصی طور پر حلال و حرام کے معاملات کے اندر تو اور بھی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق۔